ماحول میں میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے تو پھر میں واضح طور پر ایسے قانون سے اختلاف کروں؟ حکومتوں نے، ڈکٹیٹرز نے آزادی رائے پر جب بھی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ سب سے پہلے انہوں نے صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنے مرضی کے تابع بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو سچ بولنے سے روکا ہے۔ صحافت کی دنیا میں قدغنوں کو نامنظور کرتا ہوں اور ان کی آزادی کے لیے آپ کو شانہ بشانہ کرتا ہوں۔ عدلیہ کو اپنی لونڈی بنانے کی کوشش کی گئی، ملٹری کورٹس بنا کر بنیادی انسانی حقوق کو سکیڑا گیا۔ چونکہ میں خود بھی میڈیا سے کچھ شاکی رہتا ہوں تو میں نے ضرور یہ کوشش کی کہ میں اس قانون کو سمجھوں، اور اگر اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے یا واقعتاً خامیوں کو ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کی اصلاح کی گئی ہے تو میں اس کی حمایت کروں، اور اگر اس میں خامیاں ہیں، اس میں قدغنیں ہیں، ناجائز قدغنیں ہیں، اور ایک جمہوری ملک میں، جمہوری ماحول میں میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے تو پھر میں واضح طور پر ایسے قانون سے اختلاف کروں۔ مجھے اس گفتگو کے نتیجے میں اس بات کا اطمینان ہوا کہ ماضی میں حکومتوں نے، ڈکٹیٹرز نے آزادی رائے پر جب بھی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ سب سے پہلے انہوں نے صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنے مرضی کے تابع بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو سچ بولنے سے روکا ہے۔ اور میں چونکہ اس گھرانے میں آنکھ کھول چکا ہوں کہ جب میں طالب علم تھا اسکول میں تو بھی میں یہی نعرے سنتا تھا، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، ظلم کے ضابطے نامنظور۔ حبیب جالب کے نظمیں ہم سنتے تھے، امین گیلانی کی ہم نظمیں سنتے تھے، اور آزادی، جمہوریت، بے لاگ تجزیوں کی اس جدوجہد میں نے آنکھ کھولی ہے، اور میں آج بھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ صحافت کی دنیا میں قدغنوں کو نامنظور کرتا ہوں اور ان کی آزادی کے لیے آپ کو شانہ بشانہ کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں، جب بھی پارلیمنٹ میں یا حکومت ایوانوں میں یہ تجویز آئی ہے کہ میڈیا کے لیے، صحافت کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، تو میں نے ہمیشہ یہ نقطۂ نظر پیش کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ضابطۂ اخلاق بنانے کی بجائے صحافی حضرات خود اپنا ضابطۂ اخلاق بنا لیں۔ وہ بھی شریف لوگ ہیں، اس معاشرے کے لوگ ہیں، اگر ان کے نظام میں کوئی خامی ہے تو وہ خود بطور انسان کے اور شریف انسان کے سمجھیں گے کہ ہمارے اندر یہ خامی کیوں ہے اور ہماری وجہ سے کسی کی عزت نفس کیوں مجروح ہوتی ہے، ہم کیوں غلط خبر شائع کرتے ہیں، ہم کسی کے اوپر فیک الزامات کیوں لگاتے ہیں۔ یہ ان کو حق دیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آج بھی آپ کو یہ حق مل جائے کہ آپ اپنا ضابطۂ اخلاق خود بنائیں گے تو حکومت سے بہت ہی بہتر بنائیں گے۔ باقی تو ظاہر ہے اسٹیج پر بہت سے اکابرین موجود ہیں، بہت سے لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، تفصیلی گفتگو کی شاید گنجائش نہ ہو، لیکن ایک بات ہمیں ضرور سمجھنی ہوگی کہ ہر ڈکٹیٹر نے آئین پر، جمہوریت پر، پارلیمنٹ پر شب خون مارا ہے، اور ابھی چند مہینے قبل 26ویں ترمیم کے نام سے جو شب خون مارا گیا، ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ عدلیہ کو اپنی لونڈی بنانے کی کوشش کی گئی، ملٹری کورٹس بنا کر بنیادی انسانی حقوق کو سکیڑا گیا، اور آئین میں جو کچھ ایک بہت مختصر، محدود ایک استثنائیہ دیا گیا ہے، اس استثنائیے کی پیٹ کو بڑھایا گیا۔ ہم نے اس مسودے کو مسترد کیا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، اور بات چیت کا راستہ لیا۔ اس 26ویں ترمیم کے 56 کلازز تھے، 56 کلازز، اور ہم نے حکومت کو 36 شقوں سے دستبردار کیا۔
اور 22 شقوں پہ لے آئے۔ ہمارے ہاں صرف ایک فضا بنتی ہے، حکومت مرد آباد کی فضا بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے الفاظ میں اس کی حمایت و تائید کے پیمانے بنائے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ اس پورے پروسیس کی تفصیل کیا ہے، کہاں غلطی تھی، کہاں ٹھیک تھا، کس کو مانا گیا، کس کو نہیں مانا گیا، اور اس تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے اس کی حمایت یا مخالفت کی جائے۔ آج مجھے بھی پتہ ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ 2-3 مہینے کی منصوبہ بندی کے ساتھ پھر کچھ لوگ انسٹال کیے گئے تاکہ وہ جنہوں نے ایک جنگ لڑی، اصول کی جنگ لڑی، اس میں فتح پائی، لیکن اس نے حمایت کی، اس نے مخالفت کی، اور اس عنوان کے ساتھ معاملے کو پھر ایسا معمہ بنایا جا رہا ہے کہ عام آدمی پھر اس کے اوپر اپنی مرضی سے بحث کرنے لگتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی نیا قانون لاتے ہیں اور جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو امپلیمنٹیشن کے دوران کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں۔ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ اس کی امپلیمنٹیشن میں جب مشکل آئے گی، کوئی خرابی آئے گی تو اس کی اصلاح کی جائے، نہیں کہ پورے پروسیس کا انکار کر دیا جائے، نہیں یہ کہ پورے اصول کا انکار کر دیا جائے۔ اگر عدلیہ کے حوالے سے میں آپ کو واضح طور پر کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں یا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں پارلیمانی کردار جہاں پوری دنیا کی جمہوریتوں میں ہے، 18ویں ترمیم کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے کردار کو شامل کیا گیا تھا 1910-11 میں، اور پھر ایک چیف جسٹس صاحب کی دھمکی نے حکومت کو بلیک میل کیا، 19ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمانی کردار نکال دیا گیا۔ آج پھر ہم نے اس میں پارلیمانی کردار کو ڈالا ہے۔ اب ظاہر ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، میری حکومت ہوگی تو شاید میں اس کا غلط فائدہ اٹھاؤں، مسلم لیگ کی حکومت ہوگی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو وہ اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے، پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو شاید وہ اپنے حکومت میں اس کا غلط فائدہ اٹھائے۔ اب اس قسم کی چیزوں کا راستہ روکنا کچھ دشوار ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارا ایک عوامی پریشر ہونا چاہیے اس بات پر کہ اگر اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اس کے غلط استعمال کے راستے روکیں۔ اس صورتحال میں ضرور کچھ چیزیں آ رہی ہیں جو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آپ اندازہ لگائیں، جب ملٹری کوڈ کو آئین کے ذریعے سے ہم سے نہیں منوایا گیا تو ایکٹ کے ذریعے ان کو طاقتور بنانے کی کوشش کی کہ جہاں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں تھی۔ عدالتوں کے حوالے سے جو چیزیں وہ آئین میں ہم سے نہ منوا سکے وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر ایکٹ کے ذریعے سے وہ اقدامات کر رہے ہیں، اور آئین کے آنے کے بعد پھر سادہ اکثریت کے ساتھ ایسے اقدامات کرنا جو آئین کی ترمیم کے روح کے منافی ہو، یہی تو جمہوریت دشمنی ہے۔ ان کو احترام نہیں آئین کا، ان کو احترام نہیں پارلیمنٹ کے فیصلوں کا، ان کو احترام نہیں 2/3 اکثریت کے فیصلوں کا۔ آئیے ہم اس بنیاد پر بھی سوچیں کہ کچھ تھوڑا سا احترام کر کے آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے، شائستگی کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے، اور اس میں قانون کے ذریعے ایکٹ پاس کر کے آپ اس کی روح کو نہ چھینتے تو ایک اچھی پیش رفت اس بارے میں۔ تو اس حوالے سے سیاسی کھیل بھی کھیلے گئے، اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی اور جے آئی کو دوبارہ لڑائی کی طرف لے جانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے پوری دانشمندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں رکھا، یکجا رکھا، اور ہم نے ایک ایک قدم باہمی مشاورت سے آگے بڑھایا، اور الحمدللہ اصولی جنگ ہم نے جیتی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسائل اب بھی بہت زیادہ، ہمارے 2 صوبوں کی صورتحال آپ بھی خبریں دیتے رہتے ہیں، وہ انتظامی لحاظ سے پاکستان سے کٹ چکے ہیں۔
وہاں پر حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے. اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں شام کے 5 بجے کے بعد، اس وقت وہاں پر کوئی پولیس نہیں ہے، اور مسلح گروہ وہ سڑکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، دیہاتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، محلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، بازاروں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور کوئی ریٹ وہاں پر موجود نہیں. جو واقعہ وہ آپ تک بھیجنا چاہتے ہیں آپ وہی چھاپ لیتے ہیں. آپ کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ اس ایک خبر کے پیچھے کتنے سینکڑوں خبریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں بتائی جاتی. اس سے ملک نہیں چلتے. بلوچستان کی صورتحال یہی ہے. کیا ہم نے کبھی سوچنا ہے ان سیاسی دھندوں سے جو اسلام آباد میں ہم کھیل رہے ہیں، اس سے فارغ ہوں گے تو ملک کے لیے کچھ کریں گے نا. میرے بھائیوں، دو عنوان ہیں اس ایک جنگ کے. کچھ لوگ ہیں جو نظریات کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہماری کچھ قوتیں وہ اپنی اتھارٹی کی جنگ لڑتی ہیں. ان کو صرف اپنی اتھارٹی کی فکر ہوتی ہے، نہ نظریہ ہے، نہ ملک کی کوئی خیرخواہی ہے، صرف اور صرف اپنی اتھارٹی. نہ اس کی پرواہ ہے کہ ہمارا کردار پبلک کو قبول ہے یا نہیں. عوامی رائے چاہے ملٹری ہو اور چاہے ملیٹنٹ ہو، ان کے ہاں عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. عوامی رائے کو سیاستدان لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو ملکی نظام سے بے دخل کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے. اور ایک بار پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. ہم کدھر جائیں گے؟ یہ جو 2-4 آواز پارلیمنٹ میں بچے ہوئے ہیں، کل اس کو بھی باہر کر دیں، کیونکہ فیصلے تو عوام نے نہیں کرنے. عوام نے دکھاوے کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. پھر جس نے بکسا کھولنا ہوتا ہے اس کی مرضی ہے، وہ کیا نتیجہ برآمد کرتا ہے. پھر ایسی حکومتوں پر عوام کا اعتماد نہیں رہتا. پھر ایسی مشکل میں یہ ڈمی نمائندے وہ عوام کے سامنے نہیں جا سکتے، وہ پبلک کا کیس نہیں لڑ سکتے. ایک زمانہ تھا، میں نے بہت سوچا پورے ملک کی صورتحال پہ. میں ایک عجیب نتیجے پہ پہنچا کہ جہاں جہاں سے جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ منتخب تھا، چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلی ہو، اس علاقے میں امن تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ کردار تھے، وہ پبلک میں جاتے تھے، وہ عوام کی بات سنتے تھے، مشکل کو کنٹرول کرتے تھے. آج ان کا اختیار بھی چھین لیا گیا ہے. تو سیاسی جماعتوں کے اگر کرداروں کو اس طریقے سے سمیٹا جائے گا، اس طریقے سے ان کو غیر مؤثر کیا جائے گا، تو جب حق کی آواز روکی جائے گی تو پھر بات روکنے کے بعد ہاتھ اٹھتا ہے، اور جب ہاتھ روکا جاتا ہے تو پھر بندوق اٹھتی ہے. پھر حالات کہاں جاتے ہیں اور کہاں جائیں گے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے آج بڑا اچھا فورم ملا ہے کہ میں اپنے صحافی بھائیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر، جہاں آپ مجھ سے پیکا کے حوالے سے تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میں علی اعلان آپ کی تائید کر رہا ہوں ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی. اور پیکا ایکٹ پھیکا ایکٹ ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہمارا ملک ہم سب کا ہے. اس کی بقا اور اس کا استحکام ایک ایک شہری کی ضرورت. صرف ہمارے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے. ہمیں طاقت کے سامنے مغلوب نہیں ہونا چاہیے. طاقت مرد آباد، عدالت زندہ. انشاءاللہ العزیز قدم بقدم ہم ایک ساتھ چلیں گے، اور کچھ ایک پہلو اور بھی ہے جو شاید وقت طلب ہوگا، پھر کسی موقع پر آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی.